اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ ڈر گئے ہیں، گھبرا گئے ہیں آپ، اس لیے آپ کا ڈرنا اور گھبرانا جو ہے وہ سب کو نظر آ رہا تھا جتنی جلدی سے۔ پہلی باتوں کے نعت کو طویل کیا گیا کہ اعجاز حیدر جو ہے اسے پڑھنے کا ٹائم نہ ملے، حالانکہ سرپرستوں نے کہا تھا، مومن عزادار بھائیوں کے ہاں وفات تھی اور وہاں پہ ہم نے پڑھنا تھا۔ پڑھنا کیا تھا؟ مودت اہل بیت موضوع تھا، اور یہی موضوع جو ہے وہ صف پہ بھی تھا، تو وہ کان لگا کے سن گئے تھے کہ اعجاز جو ہے وہ وہاں پہ مودت اہل بیت، حق جناب سیدہ، ولایت امیر المومنین مولا امام علی پڑھنے والا ہے۔ تو ایسا کیا جائے کہ نعت کو طویل کیا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ جلدی سے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ وہ اور ٹائم اور ان کا اشارہ ہو گیا، بتایا نہیں گیا اور یہ وہ۔ حالانکہ اشارہ کیا جا رہا تھا کہ اعجاز حیدر نے پڑھنا ہے۔ بات اعجاز حیدر سے ڈرنے کی نہیں ہے، میں کون اور میری اوقات کیا، لیکن ہاں محمد و آل محمد کا ذکر ایسا ہے کہ جو باطل کے پیروکار ہیں وہ ان کے ذکر کے حق کی ہیبت سے ڈر جاتے ہیں۔ پہلی بات کہ وہاں پہ اعجاز حیدر غدیری جب پڑھے گا تو غدیر کی بات کرے گا، تو وہاں سقیفہ کی حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی، کیونکہ غدیر میں اللہ کی مشیت بھی ہے، غدیر میں جبرائیل بھی نازل ہو رہے ہیں، اللہ کی آیت بھی ہے، رسول خدا بھی موجود ہیں، حدیث بھی کہہ رہے ہیں، اپنا وسیع اور جانشین بھی مقرر کر رہے ہیں، اور من کنت مولاہ فہذا علی مولا بھی کہہ رہے ہیں کہ جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جب سے میں مولا تب سے علی مولا۔ یا اللہ جو علی کا دوست ہے تو اس کا دوست ہو جا، رسول فرما رہے ہیں، جو علی کا دشمن ہے یا اللہ تو اس کا دشمن ہو جا۔ جب غدیر پڑھی جائے گی تو سقیفہ کی حقیقت ہی کیا رہ جائے گی؟ یہ ڈر تھا جس کو آپ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے اور مسلمانوں کو ورگلا کے رکھا ہوا ہے، لیکن مسلمان دیکھ رہے تھے۔ اب سوشل میڈیا ہے، ویڈیو کلپ دیکھیں گے اور پتہ چل جائے گا کہ اعجاز حیدر غدیری کو کیوں پڑھنے نہیں دیا گا۔ پھر مودت اہل بیت کی بات ہوگی، جب مودت اہل بیت کی بات ہوگی تو پتہ چلے گا کہ یہ اجرت ہے رسالت کی، یہ جو مودت اہل بیت۔ تو فی القربہ کون ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، کہ حبیب کہہ دیجئے کہ کچھ بھی نہیں چاہیے اجر رسالت کے طور پہ، فقط یہ چاہیے، ہاں مگر یہ چاہیے کہ میرے قرابت داروں سے فی القربہ سے مودت کی جائے۔ وہ قرابت دار کون ہے؟ سوائقہ محرقہ ان کی کتاب ہے، رسول خدا نے فرما دیا کہ وہ علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، صلوات اللہ علیہ، یہ ہیں وہ پنجتن پاک ہیں، یہ قرابت دار ہیں، اور ان سے مودت، ان کے ساتھ رہنا ہے، ان کی خوشی میں خوش رہنا ہے، ان کے غم میں غمگین رہنا ہے، یعنی ان کی خوشیوں کے ساتھ خوشیاں، ان کے غموں کے ساتھ غم، اور امن میں بھی ان کے ساتھ رہنا ہے اور جنگ میں بھی ان کے ساتھ رہنا ہے، ان کی طرف سے ہو کے لڑنا ہے، معاذ اللہ ان کے مخالفوں کی طرف سے نہیں۔ تو جو اس دور میں یا اس دور میں ان سے جنگ کر رہے ہیں یا کر رہے تھے، ان سے بیزار رہنا ہے۔ یہ پھر پتہ چل جانا ہے کہ مودت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ہر قسم کے دشمن جو ان سے بغض اور کینہ رکھتا ہے، یا جنہوں نے ان کا حق چینا، یا جنہوں نے ان سے جنگیں کی، یا جو کر رہے ہیں، جو حق چھین رہے ہیں، جو حق بیان نہیں کر رہے، تو ان سے دور رہنا ہے، ان سے بیزاری کی علامت کیا ہے؟ کسی کے ساتھ جو تسلیم کر لینے کی محبت کی علامت ہے ان کے اوپر درود و سلام، مودت کی علامت ہے ان کے اوپر درود و سلام پڑھنا۔ تو جن سے بیزاری کرنی ہے، جو ان کے دشمن ہیں محمد و آل محمد کے، ان پہ لعنت کرنی ہے، یہ بیزاری کا جو ہے وہ ایک مہذب طریقہ اللہ نے بتا دیا ہے۔ جو یہ صادقین ہیں، اللہ نے کہا کونوا مع صادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ صادقین کون؟ واللہ نحن صادقین، رسول خدا نے فرما دیا اور ائمہ مطہرین آل نبی نے فرما دیا کہ ہم ہی صادقین ہیں، اور صادقین مباہلے میں جو گئے تھے وہی صادقین ہیں۔ اور پھر اللہ نے اسی آیت میں کہا تھا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ تو جھوٹوں پہ اللہ کی، جو ان کے مقابلے میں آ جائے وہ کاذبین، ان پہ اللہ کی لعنت ہے۔ تو مودت کا تقاضا یہ ان کے ساتھ رہنا ہے اور ان کے مخالفین پہ لعنت کرنی ہے۔ تو جب غدیر پڑھی جاتی اور مودت اہل بیت پڑھی جاتی تو وہ بہت کچھ جو آپ نے چھپایا ہوا ہے مسلمانوں سے اور ان کو ورگلایا ہوا سامنے آ جاتا۔ دو طرح کی باتیں جو ہیں وہ طے ہو جاتی۔ آدھے لوگ یہ جان جاتے کہ آپ حق چھپاتے ہیں اور آپ اہل بیت کی حق تلفی کر رہے ہیں، اور آپ اہل بیت کے دشمنوں کا تذکرہ تو کرتے ہیں لیکن اہل بیت کی مودت کی بات نہیں کرتے۔ اور دوسری بات کہ سقیفہ کی صفائی پیش کرنی پڑ جاتی کہ غدیر میں جو سب کچھ تھا تو سقیفہ میں
تو وہاں سوائے مہاجر و انصار کو لڑائیوں کے کچھ بھی ثابت نہ ہوتا. بہرحال ڈر گئے ہیں, گھبرا گئے ہیں. ظاہر ہے حق بیان کیا جانا ہو تو باطل ڈر ہی جاتا ہے, اور جو کہ ڈر کے ہی رہے گا.